مطلب تو نہیں ہے، مگر ابھی تک تو ہمارے پاس جو ایکسپلینیشن ہے وہ نہ صرف سینسیکل ہے بلکہ اٹ ایکچولی سیٹسفائز دیٹ ویری کوشچن. سو ابھی تک اٹ ول بی جسٹ ایروگینٹ آن مائی پارٹ کہ یار میرے پاس سوال تو مگر تمہاری کتاب اور مجھے باقی کانسیپٹ نہیں پسند تو میں یہ بھی نہیں مانتا، تمہارے باقی کانسیپٹ نہیں پسند تو یہ والا جو مجھے نظر آ رہا ہے صحیح ہے میں یہ بھی نہیں مانوں گا. یہ ایروگینس ہوگی نا. پھر اس سوال تو یہی ہے نا کہ ایک آپ اسی پہ آپ فورس کر رہے ہیں آیا کہاں سے، کیا یہ چیز آئی کہاں سے؟ اگر کسی نے تو ڈالی ہوگی، کسی نے تو ڈالی ہوگی. نہیں چونکہ یہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آیا کہاں سے، چونکہ یہ ہے اور اس کا آنسر کتاب میں بھی پڑا ہوا ہے تو آئی ول بی جسٹ ایروگینٹ کہ نہیں میں نے تیری والی کتاب نہیں مانی کیونکہ تیری کتاب ہے کچھ حصے میں نہیں مانتا تو یہ بھی نہیں مانوں گا. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بارے میں کیا مطلب ایسا کوئی چیز ہے لاجیکل تو ہے نہیں اس کے مطلب کانشیسنس کے بارے میں ایسی کیا آپ چیز نے ہے؟ مجھے کہا ہے کہ مجھے جسٹس کی وہاں پہ بتائیں اللہ تعالیٰ، ہم تیسرے بندے کو لے کے آنا، کوئی منصف چاہیے ہمیں بیچ میں، کوئی آربیٹریشن کرے آ کے. جب میں نے آپ سے کہا ہے کہ اللہ کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، جس طریقے کا نقشہ اللہ نے بنایا ہوا ہے نا، اللہ کی بھی اتنی ٹرانسپیرنسی ہونی ہے کہ ہر بندے کو خود ہی پتہ چل جانا ہے، خود ہی پتہ چل جانا ہے کہ یار یہ سارے کے سارے بیلنسز کیسے ہو رہے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ خود انٹرونشن کر رہے ہیں نا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جہاں پہ جسٹس بھی بنتا ہوگا نا تو جا رہا ہوگا میں ادھر بھی معافی کے ٹوکن تجھے دیتا رہوں گا. ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے کیا گیم ہے، یہی تو میرے دماغ سے بیٹھ جاتی ہے. بتاتا ہوں، وہ آپ کے پہلے کوشچن کا ہے، وہ اپنے پہلے کوشچن. میں ابھی اس وقت جسٹس کے اس پیمانے کو سمجھا رہا ہوں آپ کو. اب آتے ہیں اسی ٹوکن کی بات اس وقت کر رہا تھا کہ اس وقت پتہ نہیں وہ ٹوکن ادھر کا کرتا ہے ادھر کا کرتا ہے. نہیں، وہ بتایا اللہ نے نا، بارہ بتایا. اب سب سے بڑا جو ٹوکن ہے وہ پتہ کیا ہے کہ دوزخ کی بھی ساری سزا کرنے کے بعد جن لوگوں کو نقصان پہنچانے کے بعد وہ دوزخ میں گئے ہیں نا، اسی دوزخ کے اس معاملے کے بعد اس نعمت تک پہنچ جائیں گے. ناؤ لیٹس جسٹ کوئکلی گو ان ٹو یور دا ایکچوئل کانسیپٹ کہ یہ ہو کیا رہا ہے نا. کیا پتہ اس سے زیادہ کلیئرٹی آپ کو ملے. وی اسٹارٹیڈ ود دا ویری انسٹرومنٹ آف جسٹس اینڈ دا ویری فیکٹ دیٹ دا ڈیمانڈ آف جسٹس واز ود ان ایوری ہیومن بینگ. ناؤ the question is, where is this justice coming from? And that's the real question. So the fact that ہمیں یہ کیوں بتایا نہیں جاتا، اللہ کے قرآن پاک میں اللہ نے کلیئرلی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری جو کائنات کا سسٹم ہے اور جنت دوزخ کی جو بیسس اس کے کور میں رکھی، وہ اللہ تعالیٰ نے ایز اے گفٹ بنائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا. اور پھر انسانوں کی جو ہماری جو ارواح تھی، روح تھی، اس نے جا کے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ مجھے بتائیں، یہ میں اپنے ذمہ لینا چاہتا ہوں یہ سارا کا سارا معاملہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ you won't be able to do this, but you and me, we were like, no, we will be able to do this. We are going to go through all of this. And make us go through all of this cycle. تو کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ جنہوں نے کہا کہ ہم سے تو نہیں ہونا، ہمیں فری ٹکٹ ہی دے، جنت بنا دی ہمیں دے دیں. وی آر ناٹ گونا گو تھرو آل آف دوز ہرڈلز جو جنت کے راستے میں آپ نے بنائی ہوئی ہیں ساری کی ساری، ہمیں ڈائریکٹ دے دیں آپ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ڈائریکٹ لے لو، ٹھیک ہے. اور وہ لوگ ہیں جو کہ ماں کے پیٹ میں ہی مر جاتے ہیں یا بچپن میں مر جاتے ہیں، جس سے جو ہمیں نظر آتے نا وہ کہ بچوں کے اوپر سونامی کیوں آیا، تو ان کے اوپر عذاب کیوں رہا، چھوٹی سی بچی قتل کر دی اس نے. دوز آر آل دوز اسمارٹ پیپل ہو سیڈ کہ ہمیں کوئی ٹیسٹ نہیں چاہیے بھائی. یہ جسٹس والا معاملہ جو ہے نا یہ ان لوگوں کو دیں جن کو بہت اپنے اوپر اعتبار ہے، ہمیں ڈائریکٹلی جنت میں بھیج دیں. سو وہ لوگ ہیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں جن کے اوپر کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. ادروائز کی سینس ہی کیا ہے کہ بچے پہ ٹیسٹ کیوں نہیں ہے بھائی؟ ایسا کیا بچے اور بالغ میں فرق کیا ہے؟ Why is there no test on the child? But since they do not have that part of the brain which we now know that has consciousness, that prefrontal cortex that actually decides based on some instrument that he's actually come up with through whatever knowledge he's gotten, اس کی بیس کے اوپر وہ پھر کانشیس ڈیسیجن لیتا ہے، ایکشن لے کے آتا ہے اور پھر اس کی ریپرکشن میٹرک اسٹارٹ ہو جاتی. بچے کی وہ ہوتی نہیں تو وہ ڈائریکٹلی پھر جنت میں پہنچ جاتا ہے اگر وہ اس سے پہلے ہی ایگزٹ لے لے یہاں سے کسی بھی لیول کا. تو یو آر ٹرائنگ ٹو سے کہ کچھ لوگوں نے اس ڈیسیجن کے دوران جو ہے وہ کئی لوگوں نے مطلب بہت لوگوں نے وہ کہہ دیا تھا کہ ہمیں چھوڑ دیں آپ، مطلب ہم نے نہیں، یہ جو انسانوں کی بات کر رہا ہوں کہ انسانوں نے کہا نا کہ یہ جو باقی سارے لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں بڑے درجات چاہیے، ہمیں یہ درجات نہ دیں. ہمیں پتہ ہے بہت فرق ہے، درجات بہت ہی فرق ہے.
ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ اتنا جو اللہ نے بتایا نا کہ ایک درجے دوسرے درجے میں فرق کیا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جیسے اس وقت آسمانوں کو ستاروں کو دیکھتے ہو نا اس طریقے سے نیچے والے درجے اوپر والے درجوں کو دیکھیں گے کہ یار اتنا اوپر کی بازی لے گئے وہ. بٹ دیز پیپل ایٹ دیٹ لیول دیٹ پوائنٹ ان ٹائم دے سیڈ نو وی ڈونٹ کیئر کس درجے میں جاتے ہیں ہمیں لوئسٹ درجہ ملے یا ہائر درجہ ملے, ہمیں بس کوئی ٹیسٹ نہیں دینا. اینڈ دے کیم تھرو اینڈ دے ٹک. So you believe in this story کہ یہی ہوا تھا؟ یہ کیا یاد ہے کیا یا ایسا ہی کچھ ہوا تھا؟ بل جو یاد نہ آنے کی جو ہے نا وہی تو ٹیسٹ ہے. ٹیسٹ ہی تو خوبصورتی ہے, ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کوئی نہ ٹیسٹ تو بعد میں شروع ہوئے تھے نا کہ مجھے یاد ہو کہ میں نے یہ کہا ہے تو میں اس کے لیے پھر ایفرٹ کروں, مجھے یاد ہی نہیں. ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہی نہیں کہ تمہیں یاد کا ٹیسٹ ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں نظر نہیں آ رہا, یاد آؤں مجھے پتا ہوگا کہ یہ چیز ہوئی ہے تو پھر ٹیسٹ کس بات کا؟ ٹیسٹ اس بات ہے کہ جو میں نے اس کو یاد رکھ کے جو میں نے اسے رول مجھے بتائے ہیں, یہ نہیں کرنا, یہ کرنا, یہ کرنا ہے, میری عبادت کرنی ہے, ریپ نہیں کرنا, قتل نہیں کرنا, نماز پڑھنی, یہ ٹیسٹ ہے کہ بس مجھے یاد تو ہو کہ ہاں میں نے اوپر جا کے جواب دینا, مجھے یاد ہی نہیں ہے. سب سے بڑا ٹیسٹ جو ہے نا وہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ یہ جتنے بھی سائنس تجھے دے رہا ہوں نا یہ احسان کے طور پہ دے رہا ہوں تاکہ تجھے یاد آ جائے. آپ خود بتائیں نا, یہ باقی کے جتنے بھی سائنس ہر کتاب میں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ اسی لیے تو دی ہیں کہ یہ کہاں سے آئے ہم, یہ سوال کہاں سے آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم آئے کہاں سے. You understand me? This question popped into your head. Somebody told you that? No. It popped into your own head. اور اتنی ہی خوبصورتی سے اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی پوری کہانی بتائی گئی کہ how does it start from zero? That a human being just starts thinking by looking at the sun and the moon and all of those things کہ یہ کہاں سے آ رہی چیزیں. What's going on here in the whole universe? Where am I in this whole universe? What is my job here? Or am I jobless? And I can do whatever I want to. جو مرضی کرتا پھر کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. اور اچانک اندر کا جسٹس ہوتا نہیں کسی اور کے ساتھ کچھ بھی نہیں, مرضی نہیں چلانی, بیلنس کرنا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ کوئی بندہ میرے اوپر اپنی مرضیاں کرنا شروع کر دے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا. سو آل آف دیٹ کمز ان ٹو اے پکچر اینڈ دیٹ پکچر اسٹارٹس ٹو گیٹ اے ہائی ریزولوشن پکچر دا مور یو پونڈر اینڈ دا مور یو کانٹمپلیٹ کہ سارا کا سارا معاملہ بیلنس کیسے کرنا ہے. ایون دو قرآن گیوز یو اے ویری اسٹینڈرڈ کریش کورس اور اتنا ٹائم بچا لیتا آپ کا, ٹھیک ہے, اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یار دس ہیلپس ایون اف آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بلیو اٹ ڈز ہیلپ ان آنسرنگ آل آف دوز کوسچنس جو کہ میرے ذہن میں بچپن سے ہی آتے ہیں جو کہ آ رہے ہیں. سو اف یو سے کہ یہ تو بلیف کی بات ہے تو نہیں, یہ بلیف کی بات نہیں, آئی ایم پوٹنگ اٹ ایز این آرگیومنٹ آن دا ٹیبل کہ تبھی تو میں نے کہا تھا نا کہ ان تینوں سوالوں سے پہلے یہ پتہ کرنا ضروری ہے کہ ڈو دیز تھری کوسچنز ایکچولی کم ٹو دی آنسر کہ کوئی اللہ ہے بھی کہ نہیں. تو سب سے پہلے تو ان تینوں سوالوں کا کوئی تعلق اس طرح جوابوں سے اللہ نہیں مل رہا. اللہ کے لیے آپ کو سیپریٹلی دیکھنا پڑے گا کہ ویئر ڈڈ وی کم فرام, ہاؤ آر وی اسٹرکچرڈ. میرے پورا کا پورا جی این اے کا 2 بلین جین کا کوڈ آل آف سڈن اپنے تکے کے اوپر آ گیا, اور یہ 7 بلین ابھی ہیں, اس سے پہلے کتنے بلین گزر چکے ہیں. یہ سب کے سب ایک ہی طریقے سے سوچتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہمیں وہی والے موریلٹی کے لاز پریکٹس کرنے ہیں. خود سوچیں نا, بغیر کسی کتاب کے بھی تو موریلٹی پریکٹس ہو ہی رہی ہے نا دنیا میں, وہی کیونکہ نیچرل ہے ہمارے اندر, وہ انسٹلڈ ہے. سو دا کوشچن از کسی ایک گروپ آف کمیونٹی نے کسی اور لیول کے اوپر ایمپتھی کو کیوں نہیں دیکھا. یہ سب کے سب سملر کنکلوژن ہی کیوں ڈرا کر کے بیٹھ گئے. سو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اٹس ناٹ اے میٹر آف جسٹ بلیف, اٹس اے میٹر آف ریشنل دیٹ وی نو دیٹ آل آف دس کین. چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ تم کیوں نہیں شکر ادا کر رہے ہو, کہ اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ کیوں ہے انسان, اور کیسے پتہ چلتا ہے کہ ناشکر ہے. میں آپ کو یہاں سے کہوں جاؤ لاہور جاؤ, اور لاہور میں پتہ نہیں کتنے مسئلے میں پھنس جائیں آپ, اور میں کہوں یار تو شکر نہیں ادا کرا, یو بھی لگ یار تیرے کہنے پہ تو میں لاہور گیا اور تو کہہ رہا شکر کیوں نہیں ادا کرا. You are the one who decided yourself to go through all of this, even though you had the choice not to go through this. That's what you believe. مطلب مجھے تو نہیں یاد پڑتا, نہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے ایسا کوئی ڈیسیجن لیا ہے. اور جب مجھے یہ یاد نہیں پڑتا کہ میں نے ایسا کوئی ڈیسیجن لیا ہے, اور اگر قیامت کے بعد جا کے مجھے یاد آئے گا کہ ہاں یار یہ میں نے لیا تھا, تو میں کس طرح اکاؤنٹیبل ہوں گا. مجھے اکاؤنٹیبل تو نہیں ہونا چاہیے. قیامت کے بعد نہیں یاد آئے گا نا. ابھی کیسے آپ کو یہ ساری کی سارے نشانیاں کیا دکھا رہی ہیں آپ کو؟ کیا مطلب, مجھے گلیکسی نظر آ رہی ہے, مجھے کیا خود ہی آ گئی وہاں پہ, مجھے نہیں پتا کیسے آئی ہیں. لیکن دا تھنگ کہ اس گلیکسی کو دیکھ کے یا میں ان ستاروں کو دیکھ کے میں یہ کہہ دوں ہاں میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں نے جب آؤں گا تو میں نے. یہ صرف گلیکسی کی وعدے نہیں آپ کو یاد آ رہے, میں آپ کو آپ کا مصرف یہاں پہ بتا رہا ہوں. اس مصرف کے اندر سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یار یہ بیلنس کرنا میرے اندر سے کیوں خواہشیں آ رہی ہیں کہ میں بیلنس ہی کروں, یار لوگوں کے حق نہ مارتا پھروں. یہ کہاں سے آ رہی ہیں آپ کے اندر, سمجھ رہے ہیں؟
This is why I said Quran gives you a time saving scheme. ایک دم ایکسپیڈائٹ کرا دیتا ہے وہ. سے کہ میں نے یہ خود ہرڈل لیا تھا, کچھ لوگوں نے کہا کہ میں نے نہیں لینا لیکن میں نے یہ ہرڈل لیا تھا, یہ بات میں کیسے مجھے ابزارب نہیں assume کریں. آپ نہ مانیں بے شک. See, this is what I'm saying. اگر آپ نہیں بھی مانتے کہ آپ نے نہیں لیا تھا, آپ یہ بتائیں why do you feel the need to do good. چھوڑیں, آپ نے وعدہ نہیں کیا ہوا تھا. جن لوگوں کو وعدہ نہیں یاد آیا وہ دوزخ میں تو نہیں سڑیں گے نا. کام تو انہوں نے morality کی بیس پہ کرنا ہے. یہ تو ہائر لیول آف کانشیسنیس ہے جو کہتی ہے کہ نہیں یار اس کو اور بڑی اسکیما میں بھی پلیس کروں گا. نہیں تو چھوٹی اسکیما میں پلیس کرنے والے لوگ بھی کام کر رہے ہیں. بڑے بڑے نیک لوگ ہیں جن کو کوئی فکر فاقہ ہی نہیں ہے کہ آئے کہاں سے جانا کہاں پہ, پھر بھی نیکی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. یہ آپ کو کس بات کی ہے؟ یو یور سیلف ہیو ٹو ایکسپیرینس the whole life, and you are experiencing the whole life. It's not like you're not experiencing it. Why do you feel the need to do that ultimate good to yourself and to your loved ones? That's not my urge or something. مطلب I'm just trying to find the answer کہ مجھے نہیں پتا کہ good مجھے کرنا ہے. No, I am actually, I'm trying to evoke that answer. کہ یہ آپ کی need to do good کہاں سے آ رہی ہے؟ فار می ابھی مجھے ڈیفائنڈ ہی نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ کہ وٹ از گڈ. ہاں مجھے پتا ریپ نہیں کرنا, قتل نہیں کرنا, جو کہ بہت بڑی چیزیں ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ بیوی بچوں سے تو پیار کرتے ہیں نا. ہاں ماں باپ سے تو پیار کرتے ہیں نا, دوستوں کے ساتھ تو رحم دلی کرتے ہیں نا. ہمیں یہ کیوں کرتے ہیں؟ نہ کریں. واٹس دا پوائنٹ آف ڈوئنگ گڈ؟ وہ جانور بھی کرتے ہیں. ہاں کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ ایمپتھی ہے, کیوں ہے مجھے نہیں پتا کیوں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک کتاب ایسی ہے. Now you have a choice. I'm not saying, oh, you know what, you have to believe in it. What I'm saying is, there's a book that actually does say, yeah, you know what, this is what the answer is. And you're like, yeah, okay, you know what, I want to go the other way. But yeah, give me an answer on the other way, then okay, I'll go the other way with you. But there is a book that actually does answer the other way. The original question that I have. It says a very, very big statement as well. It says, if you go the other way, then you're going to lose a lot of other things, which does make sense as well. کہ یار میں اگر لوگوں کو اللہ سے دور کرنا شروع کر رہا ہوں فار ایگزامپل, تو اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں. یس, پورا پیرامڈ کھل جاتا ہے ریپرکشن کا. پوائنٹ آف ڈوئنگ گڈ نکال دیتے ہیں, بیسس آف ڈوئنگ گڈ ہی نکال دیتے ہیں ہم. خالی گڈ فار دا سیک آف ڈوئنگ گڈ جو ہم کر رہے ہیں نا, وہ 7 ارب لوگوں کو بیلنس نہیں ہوتی. وہ 7 ارب تو وہ چھوٹی سی کوشچن ہے نا, پتہ نہیں کتنے خربوں نے آنا ہے, آ چکے ہیں اور آنا ہے اس کے بعد بھی. اوور آل پورے کے پورے سسٹم آف ایول اینڈ گڈ کو بیلنس کرنے کے لیے میں کوئی اور سسٹم ہے تو مجھے بتا دیں. بات یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہتا ہوں, میں یہ مانتا ہوں کہ ریلیجن ایک اچھی چیز ہے سوسائٹی کو چلانے کے لیے, ٹو کنٹرول پیپل. اگر آپ یہ بالکل نکال دیں گے تو ایگزسٹینشیل کرائسس میں بندے مرنے شروع ہو جائیں گے. بھائی بے شک آپ ریلیجن کو نہ مانیں, what I'm saying is اس کے علاوہ کوئی آلٹرنیٹ پلان ہے تو میں اس طرف چلتا ہوں نا. مجھے نہیں فرق پڑتا کوئی پلان ہے, کیونکہ میرا پاس مجھے مقصد ہی نہیں ہے میرے دماغ میں. مجھے آل تھنگ آئی نیڈ کہ واقعی کوئی پلان چاہیے اس دنیا کو چلانے کا, اور ادروائز اٹس جسٹ اے پیل بلو ڈاٹ جو کہ ایک now we're coming up to a structured thought. You have a house. You are not living haphazardly in a house. You have a structure in the house which is innately understood by the people of the house, mother, father, daughter, sons, sister, brothers, and everybody. That structure is based on love and justice as well. There is no way the house will stay intact. Everyone wants to, kill everybody else or do wrong to, apna hissa hi maar loon kis tarike se. That's the difference between animals and human beings, by the way. Okay, at a certain level, the sense of justice in animal kingdom does not really manifest at a level which, even though it does in a greater level, قبیلے کے اندر بیلنس ہی رکھتے ہیں وہ, مگر الفا سارا کچھ ہی کھا رہا تھا. ہمارے الفا سارا کچھ دیتے ہیں, ہمارے باپ ہمارا سارا کچھ دیتے آئے نا. یو گونا گیو ایوری تھنگ ٹو یور کڈس. یہ پورا کا پورا جو سسٹم آپ کے گھر میں چل رہا ہے نا, گھر کے اندر, یہ گھر میں کہاں سے آپ نے بنایا؟ نہیں نہ بنایا, مگر آپ کو ضرورت ہے تو یوز کر رہے ہیں آپ. It's not a cultural or social construct, na? It's a moral construct that your family is standing on. اگر صرف سوشل کانسیپٹ ہوتا تو کسی ایک ملک میں ایسا فیملی اسٹرکچر ہی نہ ہوتا. یہ پورے کے پوری برازیل سے نیوزی لینڈ تک سب کے فیملی اسٹرکچر میں لو اینڈ جسٹس کیسے چل رہا ہے؟ کچھ اسٹرکچر کے تھرو ہی چل رہا ہے نا آپ. سو اٹ از ون آف دوز یونٹس جسے صاف سمجھ آتی ہے کہ دا ایکچوئل بیلنس آف دا ہیومن بینگز از بیسڈ آن لو اینڈ جسٹس. And so there is a need of love and justice in this planet.
ادروائز جہاں پہ ٹوٹتی ہیں وہاں پہ لڑائیاں, وارز اینڈ آل آف دیٹ, یو نو, ریسورسز اینڈ کیپٹلزم اینڈ whatever, everyone comes in, plays with that balance of the whole sphere, اور فساد شروع ہوتا ہے. اندر فساد از دا ایکچوئل ورڈ, جو کہ کلچرز کے اندر ہوتا ہے, سوسائٹیز کے اندر ہوتا ہے, فیملیز کے اندر ہوتا ہے, ملکوں کے اندر ہوتا ہے, اینڈ یو نو وی نو واٹس گوئنگ آن ان دا پلانٹ. وائی ڈز دیٹ ہیپن؟ بیکاز کسی ایک طرف سے اس جسٹس کی نیڈ کو ابلیٹریٹ کر رہا تھا کوئی, کہ وہ میں آئی ڈیزرو مور, اور آئی ڈونٹ ریئلی کیئر فار دوز پور پیپل. وہ لو کے ایلیمنٹ کو ختم کرتا ہے. سو دس اسٹرکچر دیٹ یو تھنک کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے, تو نہیں ضرورت تو ہے, یو لیونگ آن اٹ. آئی ایم سوری, یو آر دی ایگزامپل آف اٹ. ادروائز یو وڈ ناٹ ہیو سروائیوڈ اف یور مدر اینڈ فادر ڈڈ ناٹ شو دیٹ سسٹمیٹک اپروچ ٹوورڈز یو ٹو ریز یو اپ. اگر میں نہیں بھی کرتا سروائیو تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ سروائیو نہیں کرتے, جو لوگ سروائیو کر رہے ہیں اس کے بینیفٹ کو تو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے نا. واٹس دا بینیفٹ آن اے بگر پکچر پہ؟ کیا بینیفٹ کا مطلب ہیومن کائنڈ کیا بینیفٹ دے رہا ہے؟ مطلب اسپیشی کا پورا سروائیول ہی اس بیس کے اوپر یہاں پہ ہو رہا ہے جتنا ہو رہا ہے. سیلفش جین رچرڈ ڈاکنز وہ سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ ضروری ہے کہ سیلف اس کو. میں رچرڈ ڈاکنز کی ایگزیکٹ اپوزٹ بات کر رہا ہوں. وہ کہہ رہا ہے کہ سیلفش جین ہے, چلا رہا ہے, چلنے کی ضرورت نہیں, سوسائٹی. وہ اگر سیلفش جین ہوتی نا ہماری, میرا یہ آرگیومنٹ ہے کہ ڈاکنز سوری جو ڈارون ہے نا, اس نے الٹا بول دیا تھا. وہ یہ کہتا ہے کہ سیلفش جین انڈیویجول لیول کے اوپر بھی ہوتی ہے, ایون تو میں یہ مانتا ہوں کہ ہیومن بینگ سیلف لیس جین ہے. یہ ہمارے اندر جو موریلٹی کا کانسیپٹ ہے, یہ سیلف لیسنس کی طرف لے کے جاتا ہے ہمیں, اور یہ زیادہ بڑے سروائیول لے کے آئے گا دنیا میں. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے. دا پوائنٹ از اسٹرکچر تو پھر بھی مانتے ہیں نا. آپ ایک اسٹرکچر کے تھرو ہی یہاں تک پہنچے ہیں, ہم اس اسٹرکچر کو ہٹا تو نہیں سکتے ایکویشن سے. سو جب ادھر ایک اسٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کی نیڈ بھی نظر آ رہی ہے, سو وٹس دا ایکچوئل پرابلم. واپس آتے ہیں کوشچن نمبر 2 پہ آتے ہیں. جی, کوشچن نمبر 2 جو ہے نا وہ آپ کا کہ did Allah earn the status of Allah, and if he didn't earn, why would I, or how would I actually come to terms of respect to Allah? So you have to understand, یہ جتنا بھی need of respect or need of you know love and you know whatever emotion you want to attach to the obedience, وہ تو comparison کے index میں ہے نا. میں اور آپ ایک دوڑ کا حصہ ہوں, اور میں آپ کا کنٹمپریری ہوں, آپ بھی کچھ کھلاڑی ہوں, میں بھی کھلاڑی ہوں, اور میں آپ سے بہتر ہوں تو آپ میری رسپیکٹ کریں گے. بل گیٹس اور ٹرمپ اور میں کسی نہ کسی لیول پہ تو ایک ہی دوڑ کا حصہ ہیں, پیسے بنانے کی یا whatever, ٹھیک ہے. اللہ نے کبھی بھی اپنے آپ کو ہماری دوڑ کا, ہم اللہ کی دوڑ کا حصہ تو رہی نہیں ہے. دوڑ یہ مطلب ایک طرح سے ہمیں وہ پروو ہی کروانا چاہ رہا ہوتا ہے نا بار بار کہ آئی ایم اے بگر تھنگ, میں نے یہ بنایا, تم نے میری چیزیں نہیں دیکھی, میں یہ کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں تم سے اتنا بڑا ہوں, میں خدا ہوں, میں نے تمہیں کریٹ کیا, میں نے. تو دیٹس اے کائنڈ آف کہ ہم سے کمپیریزن کر رہا ہے کہ بھائی نہیں, ہم سے کمپیریزن نہیں ہے. کمپیریزن ایز ان کہ بتانا پروف کیا مطلب, میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں آپ سے بڑی چیز ہوں. سمجھ لیں, اللہ نے نہ بتایا ہوتا, کوئی اور بندہ آگے بتاتا تھا, آپ مان لیتے کیا کہ اللہ نے یہ دیکھو کیا کیا چیزیں بنائی ہیں. نہیں مانتا. نہیں, اگر وہ صحیح کہہ رہا ہوتا کہ اللہ نے بنائی ہیں, تب آپ کو مسئلہ نہیں تھا نا, کیونکہ یار اللہ تعالیٰ نے ہیوملٹی دکھائی, کسی اور بندے کے تھرو آ کے ہمیں بتا دیا. اٹ سیمز ٹو یو ایز اٹس این ایروگینٹ اسٹیٹمنٹ نا, کہ میں نے یہ بنایا, میں نے وہ بنایا, اور آپ ایروگینس کو رسپیکٹ نہیں کر سکتے. خالی صرف یہ نہیں کر رہا, وہ خالی اس کے ساتھ پھر چیلنجز بھی کرتا ہے, وہ پھر عذاب بھی بھیج دیتا ہے, تو پھر وہ آخرت کے کانسیپٹ کے اوپر بھی لے کے آتا ہے, وہ آپ کو پھر لا کے عذاب وہ اس بات پہ نہیں بھیجتا. بات سنیں, اللہ تعالیٰ نے عذاب پتہ کب بھیجے؟ جب لوگوں کو گمراہ کرنا شروع ہو گئے. ہم نے یہ تو عذاب والے کانسیپٹ کو تو کلیئر کر لینا آپ. یہ جو آپ کی بات ہے نا درست ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی ایروگینٹ ہے, اور وہ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ یہ دیکھو میں نے کیا بنایا, تم بنا کے دکھاؤ, تم ایسی کائنات بنا کے دکھاؤ, کوئی ایک ذرا بنا کے دکھا دو, ٹھیک ہے. وہ وہی نا, اس میں ایروگنس کس بیسس میں اس میں ایروگنس ہے, کیوں ہے؟ جب اس نے خود ہی از اٹرنل, اس نے کچھ اچیو نہیں کیا, بس وٹ ایور اٹ واز لک یا جو بھی تھا کہ وہ اٹرنٹی سے ہے وہ وہاں پہ, تو ہو گیوز ہم دس رائٹ کہ وہ ایروگنٹ ہو کے ہمیں ٹیسٹ کرے؟ اپنی ایروگینس کے اوپر ٹیسٹ نہیں کر رہے وہ ہمیں, ہم ان کی اللہ کی ایروگینس کو ماننے کے اوپر ٹیسٹ ہو رہے ہیں. میں اور آپ آپس میں ایروگینس دکھاتے ہیں, آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا کہ میں کیوں ایروگینس دکھا رہا ہوں. وائی؟ بیکاز وی آر ان دا سیم میٹرکس. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں تو ابھی مان ہی نہیں رہا نا اس کو کہ وہ اوپر کے, چلو ٹھیک ہے, میں ابھی مجھے پتا ہے آپ نہیں مان رہے, بٹ I'm saying is اگر میں کل اللہ کا کلیم کروں گا اور میں ایروگینس دکھاؤں تو آپ کس بیسس کے اوپر مجھے کہیں گے کہ بھائی ہمبل ہو جا.
اگر اللہ تعالیٰ ہمبل ہونا شروع ہو جائے نا، اگر اللہ تعالیٰ ہمبل ہونا شروع ہو جائے تو نیچرل اس نیڈ کے خلاف جا رہے ہوں گے جو میری نیڈ ہے، کہ میں ایسے رب کو کیسے مانوں کہ جو میرے لیول کے اوپر ہے، اس کے اندر بھی کوتاہیاں ہیں، وہ بھی غلطیاں کر سکتا ہے، وہ بھی غلط چیزیں بناتا پھرتا ہے، مجھے پرفیکشن چاہیے، یہ میری نیڈ ہے، ہر انسان کی نیڈ ہوتی ہے۔ آپ کس کو لیڈر مانتے ہیں دنیا میں؟ اس لیے کہ وہ آپ سے والا کام بہتر کر لیتا ہے، سمجھ رہے؟ کسی بھی بندے کو، یوسین بولٹ کو آپ کہتے ہیں نا دنیا کا سب سے کیا بندہ، کیا ٹیلنٹ ہے اس میں، کیونکہ وہ آپ نہیں کر سکتے نا کام، اس لیے وہ کر سکتا ہے، تو یو گو انٹو دیٹ awe, you know, that state of awe because you are incapable of doing whatever this guy just did. You know what I'm saying? ٹھیک ہے. So this is, so why is that such a big problem when Allah Ta'ala is actually telling us کہ میرے اندر زیرو امپرفیکشن ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نہ بتائیں تو کون بتائے گا ہمیں؟ نہیں، the point was کہ وہ ایسیومنگ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہے ہی نہیں، میں کہہ رہا ہوں اس کے اندر زیرو امپرفیکشن میں نے کہا ہے، تو پھر کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ ان زیرو امپرفیکشن؟ ایروگینس ہے اس کے پاس، زیرو مطلب اس کو وہ چیز جو ہے، مطلب وہ زیرو امپرفیکشن جو ہے اس کے اندر، وہ ہم سے بڑا کیسے کر دیتی ہے؟ مطلب اس نے وہ چیز اچیو نہیں کی، میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی رسپیکٹ، مطلب اس کے اندر ایک چیز ہے، فار ایگزامپل میرے پاس ہے ایک چیز، لیکن مطلب ٹرمپ کا جو بچہ ہے وہ ٹرمپ کا بچہ ہے، اس میں میں اس کو رسپیکٹ نہیں کروں گا تو ٹرمپ کا بچہ ہے۔ تیرے پاس یہ چیز جو ہے، تیرے پاس یہ پاورز ہیں، آ گئی ہیں، کہاں سے آئی ہیں یہ نہیں پتہ، کہاں سے آئی ہیں، بس آ گئی ہیں، کہیں سے بھی آ گئی۔ اب اگر آ ہی گئی ہیں تو اس کو تم آگے ایروگنٹ بندے کریٹ کر کے ان کا ٹیسٹ کر رہے ہو، یہ کرو، فلانا کرو، یہ کرو، وہ کرو، مطلب مجھے وہ نہیں، مجھے یہ کریکٹر ہے، مجھے I thought we answered the fact کہ اس ایروگنس کا ہمارے ٹیسٹ سے کوئی تعلق نہیں نا، آپ دونوں کو اکٹھے کیوں کری جا رہے ہیں؟ کیسے؟ مطلب میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا، ہم نے خود جا کے اللہ سے کہا ہے کہ میں نے دینا ٹیسٹ، میں نے نہیں کہا، اس کو تو میں نے کلیئر کر دیا، آپ نے وہ بات ہم نے کر دی کہ وہ آپ کو یاد ہے، مجھے نہیں یاد، آپ کو پتہ نہیں یاد، مجھے نہیں یاد وہ بات کہ میں نے کہی ایسی کوئی بات، یا میں نے اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ مجھے چیلنج کریں، یا اب مجھے تو نہیں یاد، ٹھیک ہے اس کو سائڈ پہ کر دیں، مجھے نہیں یاد پڑتا، اور اگر مجھے یاد کروائیں گے تو پھر میں دیکھوں گا کہ ہاں یاد کروایا نہیں کروایا، نہ مجھے گلیکسیز نہ ستارے دیکھ کے مجھے یہ پروو ہوتا ہے کہ ہاں یار نہیں میں تو وعدہ کر کے آیا ہوں، اور یہ قرآن جو ہے یہ پہاڑوں پہ نہیں کیا میرے اوپر، خود میں نے لے لیا تھا جا کے، نہیں پہاڑوں پہ نہ کرے وہ پھٹ جاتے، مجھے دے دیں آپ تو میں ایسے سنبھال لوں گا، مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ میں نے ایسی کوئی رسپانسبلٹی لی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر مجھے یہ یاد نہیں پڑتا، اس کے بعد جو ہے وہ خدا جو ہے وہ اس نے بس کریٹ کیا، اور اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے میں پرفیکٹ ہوں، اور یہ میں نے بھائی ٹھیک ہے آپ پرفیکٹ ہیں، اچھا آپ کو یہ پرفیکشن کیسے بس اٹرنلٹی سے میرے پاس یہ پرفیکشن ہے، اچھا آپ کے پاس ہے تو اب میں یہ دنیا بناؤں گا، اور میں دیکھتا ہوں کون سیدھے رستے پہ جاتا ہے، کون غلط رستے پہ جاتا ہے، کون جہنم میں جائے، مطلب یہ I think we're looking at it from the wrong direction. Let me actually set the prism right. It's not about whether Allah is perfect or not. ٹھیک ہے، اللہ تو پرفیکٹ ہیں، اگر ہیں آپ کے مطابق، اگر ہیں تو میرے مطابق تو ہیں تو وہ پرفیکٹ ہی ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ The real question is whether we are perfect or not. Anything else is perfect or not. You understand me? Since we know that we are imperfect, سمجھ رہے؟ We have a tendency to go wrong in so many levels کہ ہم اپنے سگے بچوں کے ساتھ بھی کئی دفعہ غلطی کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، who deserve the finest of our love, the finest quality and the quantity of our love, and we still, hamper ourselves out of that, and they don't get to experience the perfection in our own selves, who deserve the most, ٹھیک ہے۔ ہم imperfect ہیں اصل میں، this is the actual way of looking at this picture، کہ پھر ہم کیا کریں، ہمیں وہ والی perfection چاہیے نا، سمجھ رہے؟ So what he's told us is a story کہ اگر تمہیں وہی والی پرفیکشن چاہیے تو پھر اس جگہ پہ آؤ گے تو تمہیں وہی پرفیکشن مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ دنیا میں نہیں ملے گی، دنیا میں تم بڑے قریب آ جاؤ گے، مگر ایٹ لیسٹ اپنی اس امپرفیکشن کو کانشیسنیس میں لا کے جب تم پہنچ جاؤ گے نا جنت میں، یو ول فیل آل آف دیٹ پرفیکشن دیٹ اللہ تعالیٰ ہیز کریٹڈ یو فور۔ یہاں پہ ایک ڈیفیکٹڈ لائف اسٹائل کے لیے تمہیں رکھا گیا تاکہ تم ہمبل رہو، ورنہ اگر میرے اندر جنت کی کوئی ایک بھی ایٹریبیوٹ آ جائے جو میری لائف اسٹائل میں ادھر سے ہونا ہے، جو کہ بائی دا وے اسی کی انہیریٹنس میں ابھی اتنی خواہشیں کرتا پھر رہا ہوں نا، اصل میں تو جنتی مخلوق ہوں نا میں، ہم سب تو بیسکلی تو جنت کے لیے بنائے گئے نا۔ یہاں پہ جو آئے میں نا ہم یہ صرف اس لیے کہ کیونکہ ہم ہیں وہاں کی مخلوق، تو یہاں پہ بھی وہی والی پریکٹسز کرتے پھرتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ ہزاروں کروڑوں عورتیں چاہیے، تو ہزاروں قسم کی پاور چاہیے، تو فل اتھارٹی چاہیے، فل اومنیپٹنس چاہیے،
یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ پلان آپ کو بتایا کہ یار تمہیں میں نے اپنے امیج میں بنا دیا ہے, اب تم وہی والی ایروگنس پریکٹس کرنا شروع ہو گئے ہو جو کہ وہاں پہ جنت میں تو الاؤ ہے, یہاں پہ الاؤ نہیں ہے, تاکہ تمہیں پتا ہو کہ تم اللہ نہیں ہو, تم ایک کریشن ہو, کریٹر نہیں ہو. سمجھ رہے ہیں؟ دس از دا ایکچولی کوشچن. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ سنس وی آر ناٹ ان جنہ رائٹ ناؤ, وی ٹیکنیکلی اسٹارٹ ٹو اسیوم دیٹ, کیونکہ میرے کمپیریزن میں میرے سے کم لوگ بہت زیادہ ہیں, تو آئی ایم گوئنگ ٹو بیکم وے بیٹر اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو deserve some respect from other people. سمجھ رہے ہیں؟ if we go to Jannah you'll find out that یہ ہے بھائی وہ جو رسپیکٹ کا اصل میں اپیٹمی ہے میری, جو کہ مجھے ملنی چاہیے تھی یہاں پہ, جو جنتی ہمیں دے رہے ہوں گے ایک دوسرے کو, یا جو آپ کے سب ٹیئرز کے جنتی ہیں جو آپ کو دے رہے ہوں گے. سو یہاں پہ دنیا میں آپ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ سے کمپیئر کرنا. I would feel کہ میں نے وہ چیز اچیو کی ہے, رادر کہ مجھے جو وٹ ایور ناؤز باللہ کہ میں وہ خدا ہوتا اور میں نے وہ چیز اچیو نہیں کی ہوتی, اور آئی واز لائک کہ میں ٹیسٹ کرتا ہوں دوسروں کو. مطلب آپ پتہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تب رسپیکٹ کرتا ہوں, دس از واٹ یو سیئنگ, کہ اللہ تعالیٰ پہلے غیر اللہ ہوتے اور اللہ بنتے پھر, یا یو نو what I'm saying, کہ کچھ اچیومنٹ کی ہوتی ہے اس نے, لیکن وہ اچیومنٹ ہی آن دا اسکیل آف واٹ, وہی میں کہہ رہا ہوں نا, وہ اچیومنٹ ہی جو ہے وہ ہوتی نہیں ہے, کیونکہ خدا اچیومنٹ کی کیٹیگری میں آئی نہیں ہاں نا, تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. صحیح, تو میں کہیں لاجیکل ایبسرڈیٹی بن جاتی ہے. بالکل نہیں, آپ بالکل فلسفے کی پیک پہ پہنچ چکے ہیں کہ وہ اسکیل ہی کوئی نہیں ہے جس پہ اللہ تعالیٰ چڑھیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, جب وہ آپ کو وہ اسکیل چاہیے نا, کیونکہ وہ انسانوں کو چاہیے ہوتا ہے وہ اسکیل. یہی میں کہہ رہا ہوں نا, وہ اسکیل ہے ہی نہیں, میں اسے میئر کر سکوں اس چیز سے. ہاں تو اچھی بات ہے یہ میرے لیے, یہی تو آپ کے لیے اچھی بات ہے, لیکن وہ اسکیل نہیں ہے ہماری کنٹری. لیکن میں اس کو, میں آپ کو بتاتا ہوں جس اسکیل پہ آپ پہنچو گے نا, اسی کو یہیں پہ رکھنا, اس کو توڑنا نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ سنیں اب آ کر میں آپ کو بتاؤں نا کہ اوے ہمیں نئی آیت ملی ہے, اللہ تعالیٰ کے اندر پہلے کچھ کمیاں تھیں اور بعد میں انہوں نے درست کی. اس کے بعد آپ کے دماغ میں پتہ کیا نا, میں ایسے اللہ کو کیسے مانوں جس میں کمیاں تھیں. سمجھ رہے ہیں؟ This is going to get into the same loop and you're going to get a curse of the same loop as well. یہ اس میں بھی کرس ایک لوپ ہی ہے میرے لیے یہ. ٹھیک ہے کہ اچیومنٹ نہیں ہے, ایٹرنل ہے وہ. اگر وہ ایٹرنل ہے تو اس کے لیے اچیومنٹ ہی نہیں ہے. اچیومنٹ نہیں ہے تو وہ شروع سے وہیں پہ ہے, وہ شروع سے وہیں پہ ہے, اور ویسا ہی جیسا بھی ہے, ویسا ہی ہے جیسا ہی ہے, اور وہ بس ہے. اور بائی لک ہے, میں اس کو ورڈ استعمال نہیں کر سکتا, لک کیا ہوتا ہے, لک نہیں ہوتی, مجھے نہیں پتا. لیکن وہ بائی لک خدا بن گیا. اس کے بعد اگر وہ بن بھی گیا ہے, اس کے بعد ہی ہیز دس اوڈیسٹی کہ وہ جو ہے وہ کریٹ کر رہا ہے بندوں کو, اور ان کو پھر ٹیسٹ کر رہا ہے. چل بھائی تو بن گیا, خدا بن گیا, تیرے پاس تو ہے خدا بس بائی لک. تو کیوں تم 10 کروڑ ارب خرب بندے پیدا کر کے ان میں سے ان کو ٹیسٹ کر رہے ہو, ان کو نہیں کر رہے, ان کو جنت میں ڈال رہے ہو, ان کو جہنم میں ڈال رہے ہو, فار ہز بگر پلانس جن کا ہمیں کچھ نہیں پتہ وہ کیا ہے, وہ اپنی نارسسزم کو پروف کرنے کے لیے, دیکھو جی میرے پاس یہ, میں ایروگینٹ ہوں, میں پرفیکٹ ہوں, تم لوگ امپرفیکٹ ہو. یہ کریکٹر جو ہے نا اٹ سیلف, اس کریکٹر کے بارے میں جب میں سوچتا ہوں کہ ایسا یہ کر رہا ہے, مطلب ایک ہے, پھر میں کہوں کہ نہیں جی تو سب سے بڑا ہے, اور لا الہ الا اللہ. اور میں صرف ہاں میں ڈر سکتا ہوں, میں ڈر کے کر سکتا ہوں کہ ہاں یار مار مور دے گا مجھے, جہنم میں اٹرنیٹی کے لیے ڈال دے گا. لیکن میرے لیے وہ لو, میرے لیے وہ کہ کیا بات ہے یار, کیا بات ہے, وہ چیز نہیں میرے اندر سے نکل سکتی اس کے لیے کبھی بھی. کیونکہ وہ آپ اس کو پرسپیکٹیو آف لو دیکھنا نہیں چاہ رہے نا. کیونکہ I'm not saying that you're doing it on purpose. What I'm saying is you have not opened the window of where the love of Allah is coming in. سمجھ رہے ہیں؟ اگین وہی بات ہے, unless you know the whole story or you want to believe the whole story, which makes sense to me because I see the whole story, کہ کس طریقے سے بغیر قرآن کے بھی دنیا میں ٹیسٹ کیا جا سکتا تھا, بغیر نبیوں کے بھی ٹیسٹ میں ڈالا جا سکتا تھا, بغیر ان تمام سائنس کے بھی ٹیسٹ وہی رہنا تھا, ٹیسٹ ہی وہی ہے. یہ سارے کے سارے سائنس اور سارے کے سارے جو ایونٹس ہوئے ہیں, یہ سب کے سب ریمائنڈرز کے طور پہ تھے کہ بھائی کسی وجہ سے آئے ہوئے ہو, کہیں جانا ہے تم نے, ٹھیک ہے؟ قرآن نے یہی بتایا نا, نبیوں نے یہی بتایا, تورا نے یہی بتایا, انجیل نے یہی بتایا, نوح نے یہی بتایا, موسیٰ نے, ابراہیم نے یہی بتایا. اور ہم سینگ ان کے بغیر بھی ٹیسٹ وہی رہنا تھا ہمارا. سو دس واز وہ احسان پہ احسان ہوئی جا رہے تھے. دس واز دا بگر سائن کہ یہ سارا کا سارا کچھ تو باقاعدہ ہم نے اللہ کے اپنی طرف سے افیشینسی دکھائی تھی اللہ کو, مگر پھر بھی اللہ نے کہا یار یہ میں انٹروین کر کے خود ہی بتاتا شروع کرتا ہوں. پھر آپ کتنے ٹریلینز فیکٹر کے بعد وجود میں پیدا آئے ہیں, اس کے بعد ٹریلین
ٹو دا پاور آف ٹریلین کے بعد آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ہوا ہے. ورنہ کسی بھی ایک گاڑی کے ایکسیڈنٹ سے بھی آپ مر سکتے تھے, آپ تو نہیں مرے. کئی دفعہ آپ کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہیں, آپ کی شادی ہوئی, جن ماں باپ کے گھر آپ پیدا ہوئے انہی گھر آپ کیوں پیدا ہو گئے, آپ کسی ایسے کے گھر کیوں نہیں پیدا ہو گئے جہاں پہ یا پھر آپ ڈیفیکٹڈ کیوں نہیں پیدا ہو گئے, اور آئی کوڈ بی اینی تھنگ. دیر آر سو مینی فیکٹرز گوئنگ آن, خالی آپ کی باڈی کے اندر ہی اور پھر سوسائٹی کے اندر ہی, کہ جس حساب سے سمجھ رہتے کہ او مائی گاڈ, موسٹ آف دا ہیومن بینگس who have attained consciousness was looking at the love of Allah rather than the wrath of Allah. But having said all of that, I am equally okay with the belief کہ لوگ اللہ کے ڈر جو آپ کہہ رہے ہیں نا, اللہ نے میں ڈرایا ہوا ہے, I'm okay with that. That's also a part of being human being. کہ میں اللہ سے ڈر رہا ہوں کہ بھائی تو بہت نارسسسٹک ہے اور تو بہت ایروگنٹ ہے, مگر چونکہ میں نے دیکھ لیا پاور ساری تیرے پاس ہے تو میں صرف ڈرا ہوا ہوں, میں تیری عزت نہیں کرتا. It's okay اگر آپ ڈرے بھی ہوئے ہیں نا, I'm okay with that. Because at the kind of brain that generates these questions also has a capability to look at the answers as well. And you are going to find the love of all of this, love in the whole equation. And you'll find out that love is 70 to the degree of 30 compared to کہ جہاں پہ تھوڑی سی پکڑ کی جا رہی ہے. مگر even if you don't see it, the fact that you are consciously thinking about it, اینڈ تھنکنگ کہ یار زبردستی کی جا رہی ہے میرے ساتھ, زبردستی کی جا رہی ہے, میرے بس میں ہوتا تو میں کسی اور دنیا میں کچھ اور کائنات میں ہوتا, یہ مجھے زبردستی ڈالا گیا, ادھر سے گزارا گیا. اٹس اوکے, کیونکہ آپ کی انیٹ مورالٹی آپ کو ایٹ لیسٹ پکڑ کے رکھے ہوئے ہے کہ آپ زنا کرتے نہیں پھر رہے, لوگوں کا حق مارتے نہیں پھر رہے, آپ زبردستی کسی کو چوری چکاری نہیں کرتے, اینڈ سو آن. یو ٹینڈ ٹو بی وے مور ایمپیتھیٹک ایٹ لیولس. دین اٹس اوکے ایز لانگ ایز یو نو کہ یا تو تلوار لٹکی ہوئی ہے یا پھر محبت کے دروازے کھلے ہیں. دونوں میں سے چوائس آپ کی ہے جانے کی. میں آپ کو ابھی اوپنلی بتاؤں, چوائس از آلویز گوئنگ ٹو بی نو ہیومن بینگ. اف یو وانٹ ٹو گو ٹوورڈز the door of love, you'll find the same God. And if you're going to go through the door of wrath, کہ اللہ کے ڈر سے آؤ, you'll find the same God. Sometimes people have been way more cautious and lived a better life by just being scared of Allah subhanahu wa ta'ala. کہ نہیں مجھے بہت ڈر لگتا ہے یار, ٹھیک ہے. ایسی ایگزامپل ہے اس کی, ہزاروں سال کی ہسٹری میں تمام انبیاء نے ریکارڈ کروا دیا, یہ بندہ اس لیے بچ گیا, اللہ سے ڈرتا بہت. تو آپ کے سمجھ کون سا ڈر ہوتا ہے؟ ڈر کی کوئی قسمیں نہیں ہوتی, ڈر وہی ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یار جو ڈرایا ہوا ہمیں, ٹھیک ہے. دوسری قسم وہی ہوتی ہے کہ اللہ سے ڈرتا ہی نہیں ہے بالکل, اللہ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ بے شک تو مجھے دوزخ میں ساڑ, مجھے بس اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھیں جب تیری رضا کے اندر میری رضا ہے. دوسری وہ قسم ہے. What I'm saying is you want to open the left door, up to you, but there is good news on the end of both doors کہ as long as you are staying true to the commandments, whether you believe in that کہ اللہ کی طرف سے commandment آئی ہیں کہ نہیں, یا آپ کو اندر سے تکے پہ لگ گئیں جو بھی ڈاروین نے بولنا ہے, مگر وہ commandments پوری کر رہے گا, جسٹس پوری کرنی ہے یار. یہاں پہ میں بھی وہ نہیں پسند کروں گا جو کہ میرے ساتھ نہ کیا جائے. اور you want to love people who, for the sake of the fact that they are your family and friends and people who are deserving of not being hated. تو پھر معاملات آپ ٹھیک ہی چل رہے ہوں گے آپ کے. اب وہ احکام کتنے آپ پورے کریں گے نہیں کریں گے, دوزخ میں سڑیں گے کہ نہیں سڑیں گے, جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے, نہ مجھے پتہ ہے میں جنتی ہوں, نہ مجھے پتہ ہے کہ آپ جنتی ہیں, نہ مجھے پتہ ہے میں دوزخی ہوں, نہ مجھے پتہ ہے کہ آپ دوزخی ہیں. Nobody can know. The very fact that our job is for every other human being to understand that میں ایک الارم بجا رہا ہوں کہ یہ کہانی آپ کے اپنے کہنے پہ سٹارٹ ہوئی ہے. یہ میرا کام ہے کہ میں آپ کو بھی بتاؤں, آپ بھی لوگوں کو بتائیں کہ یار دیر از اے چانس. ایک پورا مذہب ہے جو 1.5 بلین لوگوں کا ہے, وہ کہتا ہے کہ خود اپنی مرضی سے آئے ہوئے ہم ادھر, قرآن پاک نے جو کہہ دی. اور اگر وہ بندے ٹھیک ہوئے کہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہوئے, تو ڈز دیٹ چینج my prerogative about my whole life and span and whatever is about to unfold? Yes, it does. It erases all of that confusion, and it puts us way more in the gratefulness of whatever the benefits that we're getting. And even if it doesn't, still, I have a very strong belief کہ یا تقویٰ جس کو ڈر ہی کہتے, یا پھر احب اللہ کہ میں بس صرف اللہ کی محبت میں میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. مطلب ماں کو اور باپ کو ایک کمپیریزن میں رکھیں آپ. میں ہمیشہ اسی کی ایگزامپل دیتا ہوں. باپ سے ڈر کے ہم بڑے کام ٹھیک کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ماں کی محبت کیونکہ ان کی ماں کی ڈسپوائنٹمنٹ نہیں چاہیے ہوتی, باپ کو ڈرنا نہیں چاہیے ہوتا. کام ہم دونوں کے لیے کر رہے ہوتے. سو راستہ ہمارا بالکل ٹھیک رہتا ہے, چاہے وہ
ماں کے پیار میں ہو یا باپ کے ڈر میں ہو. ہاں وی سے دیٹ وی لو آور فادر بٹ دیر از نو ہیومن بینگ ہو لوز دا وے ہی لوز ہز مدر دنیا میں کسی اور کو. ٹھیک ہے. سو بیکاز ہی سین کہ کتنی سافٹنیس اور کتنی فرگیونگ نیچر ہے اس کی. میں اس کے فلیورس کو کمپیئر کر رہا ہوں. نعوذ باللہ نہ wrath of the father is compared to the wrath of Allah, nor is the wrath of a mother compared to the love of Allah. So what I'm saying is دونوں طریقے سے آپ بندہ اپنا کمپس ٹھیک رکھ سکتا ہے. یو وانٹ سے کہ یار میں مجبوراً باپ کی ڈر سے کر رہا ہوں, تو ہاں ڈر سے مجبوراً نہیں کرتے ہیں, مجبوری کا لگا ہی ڈر کے ساتھ ہوا ہے. پیار کے ساتھ مجبوری کا ڈر نہیں لگا. یہی تو میرا آرگیومنٹ ہے کہ کیوں نہیں لگایا ہوا پیار کے ساتھ. وائی ڈو وی لائک ٹو بی لوڈ اینڈ وائی ڈو وی لو ٹو لو. یہ مجبوری کے کانسیپٹ کیوں نہیں لا رہے ہیں اب ادھر. ہمیں ادھر بھی لانا چاہیے مجبوری کا کانسیپٹ, پورا نائلسٹک ہونا چاہیے پھر. مگر نو وی ڈونٹ, وی نیور گو نائلسٹک وین اٹ کمز ڈاؤن ٹو بینگ لوڈ اور بینگ اپریشیٹڈ اینڈ لونگ ادر پیپل. ٹھیک ہے. سو آئی وانٹ ٹیک دا مدرلی راؤٹ اینڈ رحیم کا, یو وانٹ ٹیک دا فادرلی راؤٹ, اٹس اوکے, اٹس اے ون ون ایز لانگ ایز وی کلیئر آن دا بیسکس کہ یار کوئی نہ کوئی تو ہے جو چلا رہا ہے سارا معاملہ. Question number 1. Which is? Which was predestination and free will. ہاں اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے وہ بڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بناتے ہوئے ہی سب کو پتہ چل گیا تھا کہ دوزخ کے لیے بن رہا ہے یا جنت کے لیے بن رہا ہے. what you saying is. تو میں آپ آسان سے آنسر دیتا ہوں, کہانی ختم کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کو جنت کے لیے بنایا ہوا ہے. یا آپ کو دوزخ کے تھرو جنت میں جاتا ہے کہ نہیں, آپ کو اس بات پہ اسٹریس ہو رہی ہے, سمجھ رہے؟ دوزخ کے تھرو بھی کیوں جاتا ہے, چلے کیا مطلب پتا ہوں نا کیوں جاتا ہے. وہ جسٹس کا معاملہ ہے, لوگوں کو زیادتیاں کرتا ہے نا, اس لیے لوگوں پہ زیادتیاں کرتا ہے. کیوں کروا رہا ہے وہ یہ سب, کیا چاہتا ہے خدا, کیوں اس نے دنیا, وہ نہیں ہمیں سمجھ آ سکتی. آپ چاہتے ہیں پپٹس ہوتے, ہمیں یہ آپ چاہتے ہیں پپٹس ہوتے, ہم کیا پپٹس تو ہمیں بھی ہیں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں فری ول ہے, آپ کی اسٹیم گوارا کرتی ہے کہ ہم پپٹس ہو. میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ پپٹس تو ابھی بھی وہ بنانا چاہ رہے ہیں. نہیں, اللہ تعالیٰ نے پتہ کر کے رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ زبردستی تو نہیں کسی کو جنت دوزخ میں ڈال رہا ہے. ایک طرف میرے اوپر پسٹل رکھی ہوئی ہے کہ یہ کام کرو, نمازیں پڑھو, نماز نہیں پڑھو پسٹل چلا دیتے ہیں. کیوں نہیں چلی؟ نمرود سڑا ہوگا وہاں پہ بیٹھا ہوا جہنم میں, وہاں پہ چل رہی ہے نا پسٹل, چل تو رہی ہے نا. یہاں پہ تو کوئی زبردستی نہیں کی. یہ کیا بات ہوئی کہ اس کمرے میں نہیں ماروں گا تو میں دوسرے کمرے میں جا کے مرنے کے بعد بھائی وٹ ایور, اٹس جسٹ سوئچ نا, کہ یہاں نہیں مارا تو میں دوسرے کمرے میں جا کے ماروں. ابھی تو بتایا وہ فرعون اگر باقی لوگوں کو گمراہ نہ کرتا تو اس لیول کی سزا نہ ہوتی. بات وہی ہوگی نا, وہ کیا کرنا کیا چاہ رہا ہے. لوگوں کو گمراہ کرنا اسے پتا تھا جب اس نے بنایا تھا کہ فرعون گمراہ کرے گا. اسیوم کرتے ہیں یہ والی کوشچن نہیں ہوتی, دوسری والی ہوتی جو آپ کہہ رہے ہوتی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ بناتے ہی سب کو جنت کے لیے اور کوئی معاملہ ہی نہ ہوتا ایسا, نہیں چاہ رہے نا آپ. تو یہی تھا نا اصل میں. یہ تو بہرحال آپ یہ کہہ رہے ہیں اصل میں یہی معاملہ تھا. یہ انسانوں نے جا کے پنگا کھولا اپنا, سیب کھا لیا اور اس کے بعد نہیں سیب والی بات نہیں میں کر رہا ہوں, یہ بہت پہلے کی بات ہے. سیب تو بہت بعد میں ہوا ہے. انہ کان ظلوما جہولا, اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ خود اپنے اوپر ظلم اور جہل کر بیٹھا, نہیں تو یو نو دس واز ناٹ اپان ہم. بٹ دی پوائنٹ از, میں نہیں مانتا نا اس کو, آپ کہہ رہے ہیں نا ابھی کے لیے نہ مانیں, فار دا سیک آف ڈسکشن لیٹس ناٹ گوئنگ ٹو قرآن. وٹ یو آر سیئنگ از کہ اللہ تعالیٰ نے جانتے بوجھتے ہوئے لوگوں کو دوزخ میں ڈالا ہے. دیٹس واٹ یو سیئنگ. مطلب ہاں اسے پتا تھا, ہاں پتہ تھا, اور جانتے بوجھتے دوزخ میں جانتے بوجھتے تو نہیں ڈالا نا, اس کو پتہ تھا تو کیا بناتے ہی مار دیتا کہ نہیں اس کو نہیں بنانے کی ضرورت کیا تھی. ارے بنایا ہی کیوں, ہمیں یہ پوچھ رہے ہیں آپ. مطلب جسٹ ٹو پروو کہ اسے پتا کہ 80% جہنم میں جائیں گے. 999 to 1, بس چلو ٹھیک ہے. 999 دوزخی ہیں, ایک جنتی ہے. 80% والے کوٹے کہاں سے لیے ہیں؟ میں کسی اور کوٹے میں جا رہا ہوں. جی لیٹس کم ٹو ٹرمز مین. یا حق صاف بتائیں گے, حدیث ہے اس پہ. جی ہاں, اور خراب کریکٹر کا ہر جنتی ایک تو اس کے مطلب 90-80 کیا ہوتا ہے, اسکیل بڑھائے 1000 کے اوپر آئے, 100% جو ہوتا ہے نا, مطلب کہ 999 کو جہنم میں بھیج کے وہ ایک کو جنت میں بھیج, اسے پتا ہے جی کریشن. ہاں تو بنانے نہیں چاہیے تھے. مطلب کیا پوائنٹ ہے, اس کے سامنے جل رہے ہیں بندے, بنانے نہیں چاہیے تھے. ابھی نہیں بنانے چاہیے تھے, جنتی والے بنانے چاہیے تھے. بس جو بھی بنانا چاہیے تھا اس طرح ٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. نہیں ٹیسٹ کیے بغیر جنت میں ڈالنا چاہیے تھا. ابھی وٹ ایور جو بھی جنت میں تھا یا جدھر بھی رکھتے ارتھ تھا, مجھے نہیں فرق پڑتا جو بھی تھا, لیکن ایٹ لیسٹ ہارم نہیں پہنچانا چاہیے تھا. بے شک سادی سی زندگی ہوتی ہے لیکن ہارم نہیں پہنچانا چاہیے تھا. جہنم, آگ, ایٹرنٹی, یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا.
سو سیریز طرح لیٹس جسٹ سے اٹ مین, جنت میں ڈالنا چاہیے تھا نا ہمیں, عیاشی کرانی چاہیے تھی. ہاں عیاشی کراؤ جو مرضی کراؤ, مطلب کیونکہ تم نے بھی جو ہے وہ کوئی اگر ہماری جگہ پہ آ کے دیکھو تمہیں پتہ چلا ہم ٹیسٹ کریں تمہارے اوپر کوئی خدا ہوتا تمہیں پتہ ہوتا, یہ تو ہم تمہارے اندر آ گئے ہوں تب ہم ٹیسٹ لے رہے ہیں اور 999 ادھر جائیں گے اور 1 ادھر جائیں گے, تو آپ بس پارٹی کریں اوپر کھڑے ہو کے, اور ہم جو ہے ٹیسٹ دیے جا رہے ہیں. You know, you'll have to say the word because I don't see the sense کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بنانا ہی نہیں چاہیے تھا, ہمیں بنایا ہی کیوں؟ بنا کے اس طرح کا ٹیسٹ نہیں لینا چاہیے تھا. تو پھر دوسری طرف آئے نا, پھر ہمیں جنت میں ڈال دینا چاہیے تھا نا. ہاں تو بولے نا منہ سے. ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں فار می جنت ورڈ ڈزنٹ میٹر, وہ ارتھ بھی ہو سکتے, کچھ بھی ہو سکتی تھی. نہیں ارتھ میں تو تکلیفیں ہیں نا, ورنہ ہم یہیں پہ رو رہے ہوتے کہ اللہ ہمیں بنائی کیوں, یہ دیکھیے بیماری, کینسر, ایول ہونی نہیں چاہیے تھی, شیطان اور کسی بھی لیول کی آلودگی ہونی نہیں چاہیے تھی, جس سے جنت ہونی چاہیے تھی بس. ہاں تو یہی تھا اوریجنل پلان. پھر ہم نے آ کے جی یہی تو کہہ رہا ہوں کب سے آپ کو. چلو اب یہ مسئلہ پھر میرے خیال میں ادھر ہی جا کے ٹھیک ہے. جی ہاں یہ میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں. اچھا بلا چل رہا تھا, آپ کہہ رہے ہیں ہمیں جائے گا اللہ لائیں قرآن پاک ہمارے اوپر نازل کریں. قرآن پاک نہیں, یہ کون سی آپ سورہ احزاب کو مکس کر رہے ہیں. سورہ کی ولی لو انزلنا ھذا القرآن ہے. نہیں یہ نہیں ہے, یہ انسان نے خود کہا تھا کہ مجھے یہ میں نے یہ لینا ہے, میں نے یہ رسپانسبلٹی اٹھانی ہے قرآن کی. اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں ہے, یہ لو انزلنا ھذا القرآن ویسے تو یہ نہیں ہے, یہ ہے ان اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. جو آپ سنا لو انزلنا ھذا القرآن, کہ اگر قرآن کے پہاڑوں کے اوپر کرتے تو وہ تباہ ہو جاتے ہیں خشیت سے. جی ہاں بالکل, اس لیے ان کے اوپر نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے ہمارے آگے کیا ہے آیت کی, دیکھیے پوری آیت پوری پڑھیں نا, آپ کو بچے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ یتفکرون. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے. اور یہ اسٹارٹ کیسے ہو رہی ہے, جو جنت کے لوگ ہیں نا وہ دوزخ کے لوگوں سے برابر نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے کانسیپٹ کے اوپر ہے کہ جنتی تھے مگر ان لوگوں نے اپنے آپ کو کم کیے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, وہ ٹھیک ہے, میں تو بلیو نہیں کرتا نا اس مطلب لائن پہ, لیکن دا پوائنٹ از کہ یہ کہا ہے انہوں نے کہ ہم نے ایسے کہا ہے, جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کہا ہے. سو دا پوائنٹ بھی ہے کہ اب یہ مجھے پوائنٹ یہاں پہ پروو نہیں ہو سکتا کسی طرح کا یہ میں نے واقعی رسپانسبلٹی لی ہوئی ہے. اور مجھے جب پتہ چلے گا ہاں میں نے رسپانسبلٹی لی ہے, ہاں میں نے یہ پلان مانگا تھا, اس کے بعد پھر میں کہوں گا کہ ہاں اب میں نے لے لیا تھا. آل دو پھر میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ کیونکہ میں نے چوز کیا تھا اور تمہیں پتہ تھا کہ میں یہ چوز کروں گا, اور میں چوز کر کے اس میں شٹ ڈالوں گا اور خراب کر کے میں الٹیمیٹلی جہنم میں جاؤں گا, تو تجھے اس وقت بھی مجھے روک لینا چاہیے تھا فرام یور لو, کہ یار مجھے پتہ ہے بچہ ہے یار, میں نے اسے کریٹ کیا ہے اور یہ اپنے آپ کے روڈ کراس کرتے ہوئے مرے گا. مجھے تو نظر آ رہا نا مرے گا. 10 بچے کراس کریں, 2 پاس کریں, 8 کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے, میں بیٹھا دیکھ لو میری غلطی تو نہیں, اپنی غلطی سے مر رہیں گے نا, میں نے تو نہیں مارا اور جا کے مر گئے. تو بھائی تو روک لو نا بھائی, کیا ضروری, تم دیکھنا چاہتے ہو, ہاں بھائی ٹھیک ہے مجھے وہاں کہیں پہ سائڈ پہ رکھ دو, پارکنگ پہ لے آؤ, بتا دو, ہاں بھائی ٹھیک ہے مانتا ہوں. ضرور ہے کہ وہ 8 بٹوں کی 8 بھی نہیں 999 کو اڑانا ہے اور 1 کو کراس کرانا ہے. آپ بار بار یہ نا انفورسمنٹ کا پرنسپل اس کے اوپر لے کے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انفورسمنٹ کی پرنسپل پہ جہنم نہیں رکھی ہوئی. انفورسمنٹ کھائی نہیں, میں نالج کرانا ہے, اس کو اڑانا ہے. یہ کیوں اڑانا, میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ اسے پتہ ہے کہ اڑے گا. اڑانا کا مطلب اسے پتہ ہے, پھر بھی کیا, پھر بھی ہاتھ پکڑ پکڑ کے بچا رہے ہیں, پھر بھی ہاتھ چھڑا کے ہم جا رہے ہیں دوزخ میں. سمجھ رہے ہیں آپ کو انر وائس آتی ہے نا گناہ سے پہلے. 99 بندہ جائے گا جہنم میں. یہ ایٹ دا مومنٹ جب دنیا کریٹ ہوئی تھی تو اسے کیا کہوں گا میں, فری ول سے چلے گئے تھے, وہ جا رہے ہیں جی اپنی مرضی سے دوزخ میں جا رہے ہیں, اور بھی زبردستی ہاتھ چھڑا کے, ہاتھ چھڑا کے اللہ کو گالیاں دے دے کے جہنم میں جا رہے ہیں لوگ. ورنہ اللہ تعالیٰ بس زبردستی جنت میں ڈالنے کا رہ گیا کسر, باقی سارا کچھ کر دیا اللہ نے. نہیں آپ خود بتائیں, ڈو یو ہیو دیٹ انر وائس ان یو وچ سیز یو نو واٹ لیٹس جسٹ ناٹ ڈو اٹ, اٹس اے رانگ تھنگ وین ایور یو آر اباؤٹ ٹو ڈو اے رانگ تھنگ. ہاں پٹی مجھے نہیں پتہ ہے کیوں, آپ کو نہیں پتا کہ کیوں آتی ہے آواز. اور یہ وہ 1 کے لیے آتی ہے کہ وہ 1 میں سے ہو جا, تجھے میں بتا رہا ہوں کیوں نہیں سنتا. ٹھیک ہے, یہ اتنی آسان سی کوشچن ہے جو کہ ہر ایک کے اندر سے آواز تھی کہ نہیں یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے. دیر از اے سینس آف, دیر از اے ساؤنڈ آف مائی سیلف سیئنگ دیٹ آئی شوڈنٹ ڈو دیٹ. جہاں پہ آواز نہیں آتی وہ کام میں کر لوں, یا اگر آواز آنا بند ہو گئی ہے پھر تو جو مرضی کریں. اچھا وہ بھی پھر تو جو مرضی کریں. یہ بھی پھر یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا نا, حیا اٹھے تو جو مرضی کرو. یہ کیا بات ہے, ٹن ہونا اندر سے بند ہو جائے گی تو پھر کس کی غلطی ہوگی.
ٹن ٹن اندر سے بند ہونا ہماری غلطی ہوگی. اس کے بعد جو کچھ بھی کریں گے وہ تو بہت بات کی بات ہے. یہ جو ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں اندر کی آواز آنا بند ہوگی, یہ کسی غلطی ہے؟ ہماری غلطی. میری غلطی کیسے؟ پرسسٹنس آف گناہ سے بند ہوتی ہے. میں ابھی تو مان نہیں رہا وہ چیز گناہ ہے کہ نہیں ہے, ورنہ وہ آواز ہی نہ آتی ہے آپ کو. اچھا جس چیز سے مجھے آواز نہ آئے. سنیں, پہلی دفعہ جب بھی آپ نے ایسے کام کیا ہے جس کے اندر آپ کو پتہ شائبہ ہے, ٹھیک ہے, یہ ریگولر سائیکالوجسٹ بھی بتاتے ہیں ایسی باتیں, یہ بھی چھوڑیں دینداروں کو. سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں کہ جو انر مورالٹی ہے وہ بچے کی آوازیں نکالتی ہے. دیر از اے سرٹن ہیو اینڈ کرائی ان ایوری ہیومن بینگ وین ہی تھنکس. اگر وہ گناہ نہ بھی کر رہا ہو مگر اس کو بتایا جاتا ہو نا کہ یار دوسری روٹی کھانا گناہ ہے, تو دوسری روٹی مانگنے سے پہلے اندر آواز آنا شروع ہوتی ہے. جو چیز بھی بتائی جاتی ہے نا ماں باپ سے, وہ آواز اندر سٹور ہو جاتی ہے, اور ہر گناہ وہ ہر اس کام سے پہلے آتی ہے جس کو ماں باپ نے اسٹیبلش کروا دیا ہو. ٹھیک ہے, میں ماں باپ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ رہے, ورنہ ماں باپ جن کے نہیں بھی ہیں نا ان کو بھی آتی ہیں آوازیں. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ, بلکہ آپ ہی کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چوک چاہتے ہیں کہ میں فرشتوں کے پر لگا کے نا بادلوں پہ آ کے بیٹھ جاؤں اور آ کے دیکھیں کہ ہاں یار صحیح بات ہے, یہ اللہ تعالیٰ ہے اور میں اس کی بات ماننی چاہیے. میں دیکھ کے بھی نہیں کہہ رہا, میں تو کانسیپٹ کے نہیں اللہ نے اس کا آنسر ایسے ہی دے دیا ہے کہ آپ کو میں دکھا دوں. بات کرے مجھ سے انٹلیکچولی, مجھے سیٹسفائی کرے. ہاں انٹلیکچولی نہ بولیں, وہ پھر وہ انٹلیکچولی نہیں ہے جو دیکھ کے نا, یہ انٹلیکچوئل کام نہیں ہے جو آپ نے مائک پکڑا ہوا, یہ انٹلیکچوئل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. آئی ہیو سین اٹ. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بے شک نہ آئے سامنے, لیکن انٹلیکچولی مجھے سیٹسفائی کرے. انٹلیکچولی سیٹسفائی تو وہ کر رہا ہے انٹلیکچوئلس کو. واٹ یو آر سیئنگ از کہ مجھے لوور اسکیل کے اوپر بھی سیٹسفائی کرے, کہ سامنے نظر آیا کرے اور آوازیں آیا کریں کہ, اور پھر مجھے نظر بھی آیا کرے, میری 5 حصوں کو سیٹسفائی کرے وہ, تب میں کہیں مانوں گا کہ یار ہاں واقعی ایسی کوئی بینگ ہے. آپ نے خود کہا نا قیامت والے دن دیکھوں گا میں نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. یہ انٹلیکچوئل سیٹسفیکشن تھوڑی ہے. دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ دیکھوں گا نہیں, دیکھوں گا مطلب میں دیکھوں گا کہ ہاں ہے واقعی صحیح بات, ہم نے وعدہ کیا تھا, یاد تب آئے گا نا. اب یہ کہہ رہے ہیں یہ انٹلیکچوئل یاد دہانی نہیں ہے, انٹلیکچولی یاد دہانی, اور بچے کو بھی سمجھ آ رہا ہے کہ ہاں واقعی یاد تو مجھے دماغ میں آئے گا نا. دماغ میں تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے تمہیں یاد نہیں آ جائے گا, یاد تو مجھے فلیش بیک ہوگی. نہیں وہ فلیش بیک نہیں, وہ آپ کو پوری سیکوینس پہ پوری طریقے سے نظر آئے گا آپ کو. میں نے کہا نا ایک چیز فزیکلی نظر آئے گی, پھر وہاں جا کے پھر دیکھیں گے. ہاں تو مگر وہ انٹلیکچوئل نہیں ہے نا. اس وقت انٹلیکچوئلزم زیرو ہو چکا ہوگا, سب کچھ سب کے سامنے ہے, پھر کیا انٹلیکچوئل ہونا بھائی. انٹلیکچوئل ہوتا ہے جو چیز نہیں نظر آ رہی اس کو سوچ کے کنسیپچولائز کر لینا, اس کو انٹلیکچوئلزم کہتے ہیں نا. میرے ذہن نے خود ہی تصویر بنائی جو کہ اس کے بارے میں ہنٹ تھا, خالی نہ کلر تھے نہ شیپ تھی, میں نے خود بنا لی. یہ انٹلیکچوئلزم ہے. واٹ یو آر سیئنگ از کہ مجھے انٹلیکچوئلزم کے ڈبے سے نکالیں پلیز, مجھے سمپلسٹی سے بتائیں کہاں ہے اللہ, وہ اللہ, ہاں میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں. ایسا ہے ہاں, مجھے پورا بیلنس بھی دکھائیں پہلے کہ کیوں جہنم میں جا رہے ہیں. وہ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں, ہاں فرعون اپنی مرضی سے گیا تھا, ہاں 100% اپنی مرضی سے گیا تھا. اللہ تعالیٰ روکتے رہے, کہتا نہیں میں نہیں ماننا تجھے, میں خود جاؤں گا اپنی تیری دوزخ میں, دکھا میری تیری دوزخ. ٹھیک ہے, یہی باتیں کرتے ہیں لوگ, لٹرلی یہی الفاظ بھی یوز کرتے ہیں کہ جب تک میں دوزخ کو دیکھوں گا نہیں میں نہیں مانوں گا. اب ان کی ترتیب الگ الگ ہوتی ہے, جو آپ نے الفاظ کی ترتیب دی ہے نا, لٹرلی اسی طرح کی کوئی ترتیبوں میں کرتے ہیں کہ I'll see when I'll see, okay yeah then you'll see, but at that time you will be coming back and trying to come back into this life that now I've seen it, اب مجھے واپس بھی جانے دیں. سب دوست کیوں نہیں کہنا ہے کہ یا اللہ تھوڑی سی مہلت دیتے, ایک دن اور گزارنا, دیکھ میں کیسے زاہد بن کے واپس نکلوں گا. Everyone is going to see that. And who is telling me this? God himself is telling me this in the Quran. کہ یہ جیسے انہوں نے پہلی سیٹی سننی ہے نا دوزخ کی, اس کو کہنا ہے یا اللہ ایک موقع اور دے دے, اب ہمیں پتہ چل گیا, اب ہمیں پتہ چل گیا. تو اللہ تعالیٰ پتہ کہیں گے پہلے بھی یہیں سے دے کے گئے ہوں تمہیں, میں ادھر ہی بیٹھ کے وعدے کیے ہیں تم نے, اور تم کہہ رہے ہو کہ ایک موقع اور دے دیں. بھلا دیا تم نے جی, کیونکہ غیب کے اوپر جو تمہیں میں ٹیسٹ کرنا تھا, بس میرا یہ کام ہے کہ تاکہ تمہارے انٹلیکچوئل تم میں اور کتے بلی میں فرق رہ جائے, کہ تمہیں دماغ جو دیا ہے نا انسان ہونے کی اتنے بڑے رسپانسبلٹی ہے. ہم انٹلیکچولی اللہ کو مان سکتے ہیں, جانور انٹلیکچولی اللہ کو نہیں مان سکتے. مرغے کو نا فرشتہ نظر آتا ہے تو اذان دیتا ہے, ہمیں فرشتہ نظر آئے تو اذان نہیں دیں گے, خالی ہم کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیں گے. ٹھیک ہے, ہمیں نظر نہیں آتا, ہم بغیر فرشتے کو دیکھے کعبہ جانے کا حکم ہوا ہے نا. انٹلیکچوئل ڈسکورس ہے انسان کے پاس کہ وی کنسیپچولائز تھنگس. یو آر ایکچولی سیئنگ نہیں مجھے جانوروں کی میٹرکس پہ رکھا جائے, سامنے دکھاؤ گے تو مانوں گا, نہیں تو نہیں مانوں گا. وی ہیو دیٹ اے کیپیبلٹی which any other creation does not have.
کچھ میموریز کے اوپر الٹیمیٹلی بات آتی نہیں میموری کے اوپر میں نے کہا آپ میموری پہ نہیں نا مانتے, تب بھی آپ جانتی ہیں, میں نے آپ سے کہا ہے نا, آپ اگر آپ کو اسٹوری نہیں یاد آ رہی نا, آپ انٹلیکچولی دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کوئی نہ کوئی اسٹوری تو ہے, جو بھی ہے اسٹوری میری والی نہیں ہے, کوئی اسٹوری تو ہے جو چل رہی ہے. Now where does that story manifest itself, کون سے چیپٹرز ہیں اس کے جو کہ نظر آ رہے ہیں, commonalities ہیں, similarities ہیں in the history, in the science right now, all of this is pointing towards and inside my own self of course, and then the consciousness and the morality. یہ 6-7 چیپٹرز آپ کے سامنے ہیں, یہ سب intellectual discourse کے. If you do not want to opt to study those, then that means you're not an intellectual. But if you opt to study those, which you do, because otherwise یہ سوال نہ آتے. So you have the capability to be an intellectual, but you want to be satisfied non-intellectually. کہ نہیں بھیا مجھے I need to break it down like a child and give it to me that یہ ہوئی سی اسٹوری دکھائیں, کہاں ہوئی تھی, اچھا میں مان لیتا ہوں, ٹھیک ہے. اب مجھے پتہ ہے غیب کے کانسیپٹ پہ کیا انٹلیکچوئل ڈسکورس ہے میرا, میں دعائیں کرتا ہوں اللہ سے کہ سائنس, یا اللہ پلیز سائنس کے تھرو یہ نہ پروو کرا دیں گے قرآن درست ہے, سائنس کے تھرو کوئی اللہ کے نبی کا معجزہ نہ درست کرا دیں, سائنس کے تھرو کچھ بھی نہ پروو کرائیں. کیوں؟ کیونکہ پھر میرا وہ غیب کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا, پھر سب کچھ سامنے آ جائے گا. کیوں؟ اس سے کیا ہوگا, جس دور میں سائنس نے اتنی ترقی کرنی, جو کہ ایک وقت لائے گا, ہو سکتا ہے جس طریقے سے جا رہے ہیں کہ وہ انہوں نے کافی چیزیں سامنے دکھا دینی ہیں, وہ والے دور کے لوگ جنت کے پتہ نہیں کتنے لوور رینکس میں ہوں گے, اللہ کرے وہ بھی جنتے ہوں. کیوں؟ بیکاز دین they didn't have those sort of intellectualism. They will have a totally different set of tests. Everything is pointing towards کہ ہاں واقعی یار یہ قرآن پاک کی کتاب صحیح کہہ رہی تھی. ابھی تو 1% 2% باتیں آتی ہیں نا کہ ہاں ایمبریولوجی میں نکل آئے, ہسٹری میں نکل آئے, کیسے پتہ چلا کہ جو ڈیڈ سی کا بیسن ہے لوئسٹ پارٹ آف دا پلانٹ ہے, کیسے پتہ چلا کہ 7 پردوں میں 7 سے ہٹا کے 3 پردوں میں اللہ نے بنایا, کیسے وہ زگٹ کی فارمیشن ہو رہی ہے ماں کے پیٹ میں, اور پھر سو آن سو فورتھ, اس طرح کے لاکھوں ہیں جو سائنس بتا رہی ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو. آئی نیڈ ٹو بی این انٹلیکچوئل مسلم فار سو مینی لیول, فار سو مینی ریزنز, کہ اس کے درجات سب سے زیادہ ہیں. درجات کا مطلب ہے کہ اگر یہ اسٹوری درست ہے تو پھر وہ ٹاپ والا درجہ چاہیے نا, سمجھ رہے ہیں. اگر یہ اسٹوری درست ہے تو آئی بلیو کہ یہ اسٹوری درست ہے. جنہ حق, یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. جہنم حق, کہ یہ بالکل درست ہے, ایسا ہی سچ ہے جیسا کہ میں بتا رہا ہوں تمہیں, اور ایسا ہی سچ جیسا کہ میں دیکھ کے آئی ہوں, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھ کے بھی آ گئے. Now a normal mind says, well, it's your word against my word. Then yeah, it is my word against your word, except that it's my intellectual discourse against your attempt to become intellectual. Then okay, keep digging and you'll find out, oh my God, everything does make a lot more sense towards, towards this side of the fence. Now I'm not forcing you, la ikraha fi ddin, ہے ہی نہیں force, but I am tempting you to satisfy your intellectual hunger, not anything else. جب آپ اس کی طرف جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار یہ تو نشانیاں تو ساری ہیں, آپ اس کے علاوہ کیا کریں. غیب کا پردہ ہٹا دیں. سائنس نے غیب کے پردے ہٹانے کی کافی کوشش شروع کر دی ہوئی ہے, سمجھ رہے ہیں. غیب کا پردہ ہٹے گا تو پھر میرا نہیں خیال ہٹے گا, کیونکہ اینڈ آف ٹائم کی نشانیاں بہت کلیئر ہے. سائنس سے آپ ریلیجن کو پروو کرنا ہے, مجھے بہت عجیب بات لگتی ہے. یا سائنس سے ریلیجن کیا مطلب, سائنس کو بلیو کرے, اس کا مطلب ریلیجن اس سے کیوں تھرو, اس سے آئی نو بٹ ایک بہت ہی نہیں, 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں انسان, یاد رکھنا. ایک انٹلیکچوئل ڈسکورس کی ہنگر رکھتے ہیں, ایک وہ ہوتے ہیں جو بیچ میں پھنستے ہیں کہ مل گیا تو ٹھیک ہے, نہ ملا تو کوئی بات نہیں, اور ایک ہوتے ہیں جو ڈرتے ہیں انٹلیکچوئل ڈسکورس سے. وہ عام عوام ہوتی ہے, اور زیادہ تر لوگ اسی میں ہوتے ہیں کہ یار نہیں یہ اس طرح کی راکٹ سائنس نہ بتاؤ یار, بتاؤ کہاں جانا ہے, کتنی نمازیں پڑھنی ہیں, کتنے روزے رکھنے ہیں, بس یار باقی ہم جو لوگ اوپر والے لوگ کریں گے ہم انہیں کو فالو کریں گے. یہ 3 ہائرارکیز ہیں جو ساری عمر رہی ہیں انسانوں میں. سو یہ جو سائنس ہے نا, یہ ان لوگوں کے بڑے کام آ جاتی ہے کہ او سب کو پرو ہو گیا, چلو پھر یہی کرتے ہیں. یہ جو اوپر کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ سائنس کے اوپر ایمان ہے, یہ اللہ پہ ایمان تھوڑی ہے. فزکس نے آج کہہ دی تھی کہ نہیں ہے اللہ, تو تم کب تک مان نہیں رہا تھا میں, جب فزکس نے کہہ دیا کہ ہاں یار ان کا اللہ ٹھیک ہے تو میں نے مان لیا, تو یہ تو آئنسٹائن کے اوپر نبی ماننے والی بات ہوئی نا. سو understand how important this all discussion is, and this is why I'm keep on carrying on with this, because it is the most important discussion. You know why? Because this is not just your question. This is a genuine question of every human being who was born in this era. کہ 2 bigger forces کے بیچ میں لڑائی ہو رہی ہے, اور میں بیچ میں پس رہا ہوں بار بار,
اور دونوں فورسز آپس میں ایک دوسرے کی اینٹی اور اپوزنگ ہیں. ایک کہتی ہے کہ سمیعنا و اطعنا کا بلیو کریں, سب کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ, اور ایک کہتی ہے کہ نہیں مجھے ایکسپلین کریں تو آئی ایم گوئنگ ٹو بلیو اٹ, اف یو ڈونٹ ایکسپلین ٹو می آئی ایم ناٹ گونا بلیو اٹ. یو نو سینگ یہ ٹو بگ فورسز ہیں, اینڈ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو ایکچولی ایڈریس بوتھ پارٹیز. یہ والی پارٹی کو چاہیے اس کو کیسے ایڈریس کرے, وہ والی پارٹی کو چاہیے اس کو کیسے ایڈریس کرے. سو رادر دین جسٹ تھروئنگ weird words and what's the word, emotional frenzy کہ یہ تو کفر کے فتوے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے, جہاز جہنم میں سرتا ہے, this is not going to help anybody. So think and then see کہ یہ والے آنسرز جو ہے نا یہ کہاں پہ پڑے ہوئے ہیں.